فرمایا یہ اب پروپیگنڈے کے ماس پہ لڑیں گے. یہ الفاظ ہیں میرے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور فرمایا کہ ہمارے جو نو مسلم قبائل ہیں یہ ان کو ہم سے بدزن کریں گے, ہمارے حلیف قبائل کے کو ہم سے بدزن کریں گے, ہمارے لوگوں کو جو ہمارے آس پاس بستے ہیں ان کی اور ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کریں گے. پہلا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یا پہلا ISPR جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, پہلا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یا پہلا ISPR جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے سنا جناب کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلا ISPR نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. محترم مولانا صاحب ہمیں وہ حدیث دکھاؤ, کون سی کتب کے اندر یہ آپ کی حدیث لکھی ہوئی ہے؟ آپ ISPR کے سامنے بیٹھ کر ان کی تعریف کر کے اپنا نام ارد گرد میں مشہور کرا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں حدیث پر جھوٹ بول کر آپ علماء کی تائید حاصل نہیں کر سکتے. جتنے علماء کرام ادھر بیٹھے ہیں تمام قابل احترام ہیں, لیکن اگر ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو پھر ان میں سے کوئی ہمارے نزدیک قابل احترام نہیں ہے. بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آپ کل کو یہ نہ کہہ دو کہ یہ ISPR نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تھا, اسی کو لو پھر کر لو بات. لیکن آپ کو بتا دوں تمہیں جو علماء ملے نا وہ ٹکر کے علماء ملے ہیں, میں صاف کہہ رہا ہوں. لیکن تم جتنا کرو, جتنے علماء اکٹھے ہو جاؤ, لیکن یاد رکھو تم وفاق المدارس کے صدر مفتی تقی عثمانی صاحب کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے آپ سارے علماء مل کے آپ جتنے ادھر بیٹھے تھے سارے علماء مل کے مفتی تقی عثمانی صاحب کے برابر نہیں ہو سکتے, یاد رکھنا. اس پریس کانفرنس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کتنے علماء کرام جو ہیں وہ اکابر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, فوج اور ادارے قابل احترام ہیں, ان کے بغیر ملک نہیں چلا جا سکتا. تمام لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ میری اس بات کو آگے پھیلائیں, لوگوں تک پہنچائیں, ان کو بتائیں کہ یہ حدیث نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ حدیث نہیں ہے. اور ایسے ہی بڑی پریس کانفرنس کے اندر اپنے نام کو اجاگر کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا اور یہ حدیث کے مخالف ہے. اچھا, پھر جب اس کے سامنے بات کہے گی نا کہ سب سے پہلا ISPR نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا, تو پھر وہ خود ہنسنے لگ گیا. ISPR وہ خود ہنسنے لگ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا یہ سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کے سامنے آپ ان کی تعریفات کرو, انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان باندھنے لگ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں, تو کچھ تو سوچنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ عوام کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ علماء کے سامنے آپ اپنے آپ کو کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ سمجھ سے بالا تر ہیں آپ کی باتیں اور سمجھ سے بالا تر ہیں آپ. تو سوچ سمجھ کے باتیں کیا کریں, اور اسی بات پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جھوٹ باندھا. سوچ سمجھ کے بات کرو بھائی صاحب, ان کی تعریف کرو, لیکن اس طرز پر تو نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر آپ بہتان باندھ رہے ہو, جھوٹ باندھتے رہو کہ بھئی انہوں نے فلاں کیا, انہوں نے فلاں کیا, انہوں نے کیا بھی نہیں. اگر واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ISPR بنایا تو لاؤ حدیث. ٹھیک ہے, آپ ضعیف لاؤ, مان لیتے ہیں, ضعیف حدیث تو لاؤ. پھر صحیح حدیث کو چھوڑو, ضعیف لا دو, ہم مان لیں گے, ہم ضعیف بھی لاؤ, اور وہ ہوگی بھی صحیح تو آپ کے پاس تو لائیں گے نا, وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس لیے کچھ سوچ سمجھ کر بولا کریں. بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ کو انہوں نے بلوایا اور بیان لیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے رہو. تو کچھ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو سلامت رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے, اداروں کی حفاظت فرمائے جو اس کی دن رات اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.